میں یہاں تک آج جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یقین جانے خدا کی قسم ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، صرف اور صرف۔ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، اگر جو بھی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو رہی، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ان سے دعا لینا شروع کر دیں، الحمدللہ سے آپ کو بہت بڑا لیول اور بہت بڑے مقام پہ یہ ماں باپ کی دعا لے جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد مظہر نیازی، میری طرف سے سلام قبول کیجیے۔ آج ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں وہ میاں والی کے ممتاز نعت خان، بہت اچھی آواز، ینگ جنریشن سے ان کا تعلق ہے اور بڑے خوشحال ہیں، محمد عدنان معیز قادری، جو بالکل میری بائیں طرف موجود ہیں۔ ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میاں والی کے سینئر نعت خان سید ریاض حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں، جن سے بات چیت کچھ دن پہلے ہوئی تھی اور آپ نے وہ ملاحظہ کی ہوگی۔ تو السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام سر۔ اچھا عدنان بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں بڑا بھائی جو ہے وہ ارسلان ایک بہت اچھا گلوکار ہے اور آپ ایک اچھے نعت خان ہیں، ایک ہی گھر میں دونوں بھائیوں کے رخ الگ الگ ہیں، اس کی کوئی وجہ کہ آپ نعت کی طرف کیسے آئے؟ سر الحمدللہ سے بچپن سے میری نعت سے ابتدا ہوئی ہے۔ اسکول ٹائم سے ٹیچرز نے مجھے سنا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور بزم ادب ہوتا تھا اس ٹائم سے میں نے کلاس روم سے ایک اپنی نعت کا آغاز کیا۔ تو پھر الحمدللہ سے میری والدہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، انہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا، جن کی وجہ سے میں الحمدللہ کمپٹیشن بھی ون کیے اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں، کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ میں نعت خان ہوں تو اگر میں گلوکار ہوتا تو میرے پاس پیسہ بھی زیادہ ہوتا اور میری بڑی بات ہوتی، فین فالوئنگ ہوتی، کبھی احساس ہوا ہے؟ سر نعت جو ہے یہ سرکار کی عطا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اللہ پاک نے جو چاہا میں اس طرف آ گیا۔ یقین کریں بھائی سنگر ہیں، اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے۔ آپ نے جیسا کہ پہلے سوال میں کہا کہ ایک دو گھر میں ہمارے دو رخ ہیں، ارسلان بھائی سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں اور الحمدللہ وہ بھی مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو کبھی میرے مائنڈ میں یا دل میں یا ذہن و گمان میں اس طرح کا کوئی یعنی کہ پوائنٹ آف ویو نہیں آیا کہ میں اس طرف ہوتا۔ الحمدللہ یہ میری نعت کا صدقہ میں اس طرف ہوں، اور الحمدللہ کوئی شک آپ نہیں، سب کے بہت بڑا سامنے۔ حوالہ ہے۔ بالکل۔ اچھا میاں والی کے سینئر نعت خانوں کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا جن سے آپ متاثر ہوں یا جن کو دیکھ کر آپ نے سر میاں والی میں جو سینئر نعت خان ہیں الحمدللہ سے میں بچپن سے ان سے سیکھتا آیا ہوں، اور بچپن کے وہ میرے ساتھی بھی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا۔ میرے بھائی جانے موجود ہیں سید ریاض حسین شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے، اور سید نصیر شاہ صاحب جو ہمارے ٹیچر بھی رہے ہیں، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، آج بھی سیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے۔ ماشاءاللہ، یہ خوش بختی ہے کہ آپ لوگ اپنے سینئر کا احترام کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا نعت خوانی میں بڑے بڑے نعت خان ہیں، آج کل جو نعتیں آ رہی ہیں وہ جو سبجیکٹ ہے نعت کا، اب شعراء کی طرف سے بھی ایسی نعتیں آ رہی ہیں، وہ بھی نعت خان بھی پیش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل حق ادا ہو رہا ہے نعت کا، جس انداز سے، جس طریقے سے، جس لباس میں، جس طرح سے وہ نعتیں پیش کر رہے ہیں عوام میں؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نعت کو نعت کے رنگ میں ہی پڑھنا نعت کی اصل ادائیگی کا حق ادا ہوتا ہے، چونکہ آج کل دوسرے نعت خان بھی ہیں جنہوں نے نعت کو ایک ٹرینڈ بنا دیا ہے، ایک دوسری طرف لے گئے ہیں، ایک دوسرے ٹریک کی طرف لے گئے ہیں۔ میں ان سے گزارش یہی کروں گا کہ نعت کا جو تقدس ہے، کائنڈلی اس کو دیکھ کے، نعت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، نعت ہم سے ادا کبھی بھی نہیں ہو سکتی، یہ بس سرکار کی ادا ہے، ہم نعت پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اگر آپ ایک بہت بڑے نعت خان بن جاتے ہیں تو کیا اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی آدمی آپ کے پاس آئے، کوئی کام لے کر آئے، کوئی پروگرام بک کرنے کے لیے آئے اور آپ سے یہ کہے کہ جی میں تو غریب آدمی ہوں، میں نے گھر میں ایک محفل کرانی ہے، تو آپ اس سے پیسے کتنے لیں گے؟ الحمدللہ سے جی یہ میرا ریکارڈ رہا ہے کہ جہاں سے بھی مجھے کالز موصول ہوئی ہیں، ہم الحمدللہ سے فی سبیل اللہ ان کے پاس پہنچے ہیں۔ ہاں جہاں تک شہر سے باہر کے معاملات ہیں
وہ سبھی کو پتہ ہوتا ہے کہ اب کس کرایہ طریقے خرچہ سے تو آ رہے ہیں. ہاں جی ضروری ہے. چلو یہ بات الحمدللہ ٹھیک ہے. ڈیمانڈ سے علاوہ آپ ہم نے نے ڈیمانڈ کبھی نہیں بالکل ایسے ہی کیا ڈیمانڈ نہیں کرنی اور چاہیے, کرنی بھی نہیں چاہیے. ناک کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا. بالکل. اچھا, اس میں ایک بات اور بھی آپ بتا دیں کہ یہ ڈریسنگ وغیرہ کرتے ہیں آپ جب نعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی محفل میں جاتے ہیں؟ ڈریسنگ ہوتی ہے آپ کے ڈریسنگ ذہن تو میں؟ الحمدللہ سے بالکل لازم ہے, اور ڈریسنگ بھی اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ڈریسنگ سوٹیبل ہو, اسلامی ہو, اسلامک ہو, مطلب سادہ لباس ہو, امامہ وغیرہ ہو, تو اس طرح پہ یعنی کہ کوئی بات نہ کر سکے اس ڈریسنگ بڑے پہ. جو انہوں نے یہ چگے پہنے ہوتے ہیں نعت خانوں نے, پہلے مولوی حضرات پہنتے تھے, اب نعت خانوں نے پہننے شروع کر دیے, تو یہ ٹھیک ہے؟ سر ہر کسی کا اپنا اپنا مائنڈ ہے, کسی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کسی کا مائنڈ یہ ہوتا ہے. شاہ صاحب نے تو یہ کہا تھا, ریاض حسین شاہ صاحب نے, کہ یہ میک اپ کرنے جاتے ہیں, تو میک اپ کرنا چاہیے یا صرف سادگی سر سے میک جو اپ تو صفائی؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کا چہرہ ہی آپ کو بتا دیتا ہے, آپ کی روحانیت اتنی ہوتی ہے امام شریف کی اور لباس کی اور الحمدللہ نعت کی, کہ آپ نظر آتے ہیں کیمرے کے آگے. اچھا, نعت میں آپ یہ فرق محسوس کرتے ہیں کہ بعض شاعر جو ہے وہ اس طرح سے نعت کہتے ہیں جو اس میں شائبہ رہتا ہے, بعض اوقات ایسے مشکوک شعر آ جاتے ہیں, وہ آپ اس نعت میں سے نکال دیتے ہیں یا ان کو بھی پڑھ دیتے ہیں پوری نعت؟ نہیں بالکل جی, یہ پہلے دیکھتے ہیں نعت کو, نعت پڑھ کے ہی ادا کرتے ہیں, اور کچھ اشعار جو ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ کے مطابق نہیں ہوتے, ان کو سائڈ پہ رکھ کے ہم اس طریقے سے اس نعت کو ادا کر دیتے ہیں. ایک اپنی مرضی کی اپنی ایک نعت کا ایک شعر ہمیں جو اگر اپنے ترنم کے ساتھ عطا فرما دیں تو میرے جو سامعین و ناظرین ہیں جو کافی دیر سے ہماری باتیں سن رہے ہیں جی, تو ان کو بھی نعت سے محسوس کیا جائے. میں انشاءاللہ سر سناتا ہوں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. والے میں مساجد کے جتنے امام ہیں یا بڑے علماء ہیں یا مولوی حضرات, وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں؟ تعاون الحمدللہ سے, الحمدللہ سے مساجد میں بلاتے ہیں آپ کو؟ بالکل مساجد میں بلاتے ہیں, ہم بھی ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, ان سے رہنمائی لیتے ہیں, وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا سید ریاض حسین شاہ صاحب موجود ہیں, بڑے نعت خوان ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. جی بالکل. چلیں جی, ملتے ہیں سید ریاض حسین شاہ صاحب سے, وہ محمد عدنان معیز قادری صاحب کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیسے نعت خوان ہیں اور ان کا فیوچر کیا ہے. جی محترم مظہر صاحب, ہمارے میاں والی کی بہت اچھی آوازیں ہیں یہاں پہ, بہت اچھا پڑھنے والے ثنا خواں ہیں. تو عدنان معیز جب اس فیلڈ میں آئے تو انہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا معیاری اور پختگی کے ساتھ پڑھا کہ سب لوگ حیران رہ گئے. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے, اور ان کا انتخاب کلام بہت اچھا ہے. یہ جو ہے نا انتخاب کلام انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے. جو پڑھنے والا ہو نا, یہ دیکھ کے پڑھے کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں, اور اسے سمجھو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے. عدنان بھائی الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا کلام ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں.
کلام اقبال بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور اچھے اچھے شاعر ظہوری صاحب کے کلام ہیں، عبدالستار نیازی صاحب کے کلام ہیں. یہ ان شاعروں کے کلام پڑھتے ہیں جو ماشاءاللہ کوئی ان پہ بات نہیں کر سکتا. آج کل ایسے شاعر آ گئے ہیں جنہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ نعت کا ادب کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، لکھنے کا طریقہ کیا ہے، بس لکھ دیتے ہیں. لیکن نعت کو حقیقی رنگ میں اگر آج کا یہ ینگ لڑکا پڑھ رہا ہے تو ماشاءاللہ کیا وہ ادنان ماشاء اللہ. شاہ صاحب نے بڑی تعریف کی ہے. آخر میں اس پروگرام کے آخر میں، گفتگو کے آخر میں صرف یہ پوچھوں گا، آپ نے مختصر الفاظ میں جواب دینے اپنی آنے والے جو ینگ جنریشن آنے والی یا اپنے نئے آنے والے جو نعت خوان ہیں ان کے لیے کچھ چھوٹا سا میسج آپ دے دیں. سر چھوٹا سا یہ میں میسیج دینا چاہوں گا سب کو، اوور آل جو ہمارے دیکھنے والے سامعین ہیں جو ہمیں سنتے ہیں اور سن رہے ہیں. میں یہاں تک آج جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یقین جانے خدا کی قسم ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. صرف اور صرف اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، اگر جو بھی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو رہی، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ان سے دعا لینا شروع کر دیں. الحمدللہ سے آپ کو بہت بڑا لیول اور بہت بڑے مقام پہ یہ ماں باپ کی دعا لے جائے گی. اور الحمدللہ میرے ماں باپ سلامت ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. میں ماں باپ کا بہت فرما بردار بیٹا ہوں، اور الحمدللہ میری ایک وش ہے کہ میں ان کا نام مزید روشن کروں. اور مدر صاحب ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ والدین کی دعاؤں کے ساتھ اللہ نے انہیں اتنی عزت دی ہے کہ پاکستان لیول کی بڑی محفلوں میں یہ شرکت کرتے ہیں، اور ٹی وی کے کئی پروگرامز میں انہوں نے شرکت کی. اللہ کا ان پہ کرم ہے اور یہ والدین کی دعائیں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے سامعین کرام، ناظرین کرام، آج آپ نے گفتگو سنی. محمد عدنان معیز قادری میاں والی کے نوجوان نعت خوان ہیں. تو انشاءاللہ کسی اور ساتھی دوست کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں، آپ سے باتیں کریں گے. اللہ حافظ.